دیکھیں نفاق جو ہے نا، وہ جیسے آپ نے ابھی ہم نے اس سورہ میں بھی، سورہ توبہ میں بہت ذکر گزرا منافقین کا. تو نفاق ظاہر اور باطن میں فرق ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی جو ہے ڈفرینٹ کیے جاتے ہیں. کوئی بغض کہ بغض رکھنا، اب جیسے منافقین کے دل میں بغض تھا، ٹھیک ہے، کینہ رکھنا، یہ ظاہر باطن میں فرق کو نفاق کہتے ہیں. اب مسلمانوں میں آج کے اب صبا پوچھ رہی تھی کہ آج کے مسلمان میں کیسے نفاق، کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو اعتقادی منافق تھے نا، پکے منافق تھے، یعنی کہ واقعی وہ دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے. ہم لوگ عملی منافق ہوتے ہیں. مسلمانوں میں ویسے منافقین تو اب کم ہی چانس ہے، لیکن یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو سبا بات کر رہی تھی کہ یہ کیسے ہم پہچانے، ہم میں بھی نفاق کی کچھ چیزیں، جیسے نماز میں سستی کی بات ہے تو وہ ہوتی ہے، تو وہ عمل میں نفاق آ جاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں 4 نشانیاں ہیں تو تم میں نفاق کی ایک قسم ہے. اس کا مفہوم ہے حدیث کا: بات کرو تو جھوٹ بولو، وعدہ کرو تو پورا نہ کرو، امانت رکھواؤ تو خیانت کرو، اور اگر جھگڑا کرو تو گالی گلوچ پہ اتر آؤ. یہ منافقین کی 4 صفات ہیں. کسی روایت میں آتا ہے کہ خواہ وہ نماز صوم و صلات کا پابندی ہو، نماز روزہ کرتا ہو، لیکن اگر اس میں یہ 4 نشانیاں ہیں تو اس میں نفاق ہے. اس میں سے ایک نشانی بھی ہے تو اس میں نفاق ہے. اسے وہ خالص مومن بننے کے لیے اس نفاق کو دور کرنا پڑے گا. تو نفاق کی نا یہ ساری نشانیاں ہیں. لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کہ پکا منافق، وہ وہی تھے، یہود تھے پکے منافقین. لیکن مسلم میں بھی ایٹ ٹائمز نفاق ہوتا ہے. اسے منافق تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ نفاق کی کوئی نہ کوئی شاخ ہوتی ہے. ایک تو اس حدیث میں، اور آج جو ہم نے سورہ توبہ میں 67 آیت میں پڑھا ہے کہ یہ بعض کے جو ہیں سپورٹرز ہوتے ہیں نا، منافقین، اور منافق مرد اور منافق عورتیں. اس کے بعد کیا اس آیت میں تھا؟ وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے. اسی لیے تو اسے فرض کا درجہ دیا گیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے نا، اسے فرض کا درجہ دیا گیا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے وہ بھی نفاق ہے. اور پھر اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو کیا روک رکھتے ہیں؟ خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں. اور پھر وہ بھول گئے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو. ایسے لوگ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے. تو یہ نفاق کی علامات ہیں. اب یہ قرآن میں جگہ جگہ جو علامات کا ذکر ہے نفاق کی، تو پھر یہ ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے. آج جو ابن القیم کی جو ان کا جو قول تھا، امام ابن القیم کا، کہ نماز میں 6 صفات نفاق کی علامت ہے، تو وہ بھی اگر ہماری نماز میں وہ علامات ہیں تو وہ نفاق کی علامات ہے. نماز کی طرف سستی سے جانا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ریاکاری کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا. اور کیا تھا؟ جلدی جلدی ٹھونگے مارنا. ایک تو آئے لیٹ اور پھر ٹھونگے مار کے پڑی، اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا. با جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنا چاہیے. 6 علامات بتائیں ابن القیم نے. تو یہ بھی پھر منافقین کی جو اور علامات ہیں جو قرآن میں اور جگہوں پہ ہیں، جیسے وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ یہ کنارے پہ رہ کر دین کو فالو کرتا ہے. یعنی کہ سورہ بقرہ میں ہے میرے خیال میں، کہ جیسے ہی کوئی فائدہ نظر آئے گا تو چلنا شروع ہو جائے گا، اور کہ بس جیسے اندر ہی گر جائے گا. پھر یہ بھی اس میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں، سوری، یہ والی آتی ہے کہ جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتا ہے. یعنی کہ قربانی کے وقت میں رک جاتا ہے، اور جیسی کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے. ایک کنارے پہ رہ کے کرتا ہے کہ بس ابھی گرے کے گرے. مطلب کہ ان میں اخلاص نہیں ہوتا، ان کے ظاہر باطن میں فرق ہوتا ہے. یہ فائدے کے لیے دین کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم میں یہ ہے تو ہمیں نفاق ہے. ہم فائدے کے لیے دین کو فالو کرتے ہیں، ہمیں کوئی بڑا مذہبی سمجھے، اس طرح کے فائدے ہیں. ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم دین سیکھتے ہیں، دین کو پریکٹس کرتے ہیں. یا بالکل کنارے پہ رہ کے فائدے کا کام ہے، جو جیسے اہل کتاب کی کیا صفت بتائی گئی ہے سورہ بقرہ میں، کہ اس میں سے بعض حصہ وہ کتاب کا لے لیتے تھے جو اہل کتاب تھے، اور بعض حصہ چھوڑ دیتے تھے. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ وہ بھی کیا تھے؟ بعض حصہ چھوڑ دیتے تھے، بعض حصہ لے لیتے تھے. تو یہ بھی کنارے پہ رہ کے ہی کرنا ہوتا ہے عبادت، کہ آپ نے اپنی مرضی کی چیز، بس اپنی مرضی کا حصہ لے لیا، اور جو مرضی کا نیچے چھوڑ دیا. جس میں فائدہ ہے چل پڑے، بجلی کی کوند آئی چل پڑے، اور اندھیرا ہو گیا تو
ادھر ہی رک گئے. تو یہ سارا یہ نفاق کی علامات ہیں. یہ مومن میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ہوں تو اسے دور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خالص ہے کوئی انسان لیکن وہ کوئی عمل نہیں کر سکا، تو ہم نے کتنی حدیث پڑھی ہیں، اگر حج کے لیے نکلا مر گیا قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا. عمرے کے لیے نکلا مر گیا قیامت تک عمرے کا ثواب ملے گا. جہاد کے لیے نکلا مر گیا قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اخلاص پر ہے نا. غزوہ تبوک میں جو سواری کے باعث نہیں جا سکے تھے، ان کی آنکھیں جھلک پڑی کہ وہ ان کے لیے نہیں تھی سواریاں. تو رسول اللہ نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے کچھ بھائی، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن جس جس وادی کا ہم سفر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ انہیں بھی اس کا اجر ملتا ہے کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا. تو اخلاص کا تو یہ اجر ہے، لیکن نفاق اس کی وجہ سے کیا گیا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. اور علامات تو اس کی بہت سی ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ اس کی علامات آئی ہیں نفاق کی قرآن میں. تو یہ نفاق ہے، اس کو دور کرنا. اور وہ جو آپ ایک طبعی بات آپ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں روزہ کھولنے کے بعد سستی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طبعی میلان ہو جاتا ہے. آپ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے فوڈ کا ذرا دھیان رکھیں، کیونکہ جب آپ شوگری فوڈ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں فوراً افطاری کے بعد تو شوگر لیول ایک دم ریز کر جاتا ہے اور آپ بالکل سست ہو جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کھجور کھا کے پانی پی کے پہلے نماز پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ کھانا کھائیں. اور بالکل شوگری فوڈ نہ کھائیں یا بالکل میدے والی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہوگا. فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہوگا. سستی نہیں آتی پھر طبیعت میں. تو وہ ایک طبیعت کی وجہ سے ایک اور بات ہے. لیکن نفاق ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نماز کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اول وقت کو جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں. تو فضیلت تو اول وقت کی ہے نا، اور آخری وقت تو بس معافی ہے. جزاکم اللہ خیر.